बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईएनए न्यूज़ के साथ मैं हूं मोमना शहबाज। खबरों का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लिया को डिवीजन बनवाने के लिए सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक शहाबुद्दीन खान मुतहरिक हो गए। करोड़ला लेसन में आमद और लिया को डिवीजन बनाने के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस क्लब करोड़ला लेसन में सरदार शहाबुद्दीन खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरी कोशिशें जारी हैं और लिया ही डिवीजन बनेगा। मेरे मुखालफिन प्रोपोगेंडा कर रही हैं जबकि बेबुनियाद है। लिया को झंग के साथ मिलाना हमें किसी सूरत मंजूर नहीं। मुझे सियासत में काफ़ी अरसा हो चुका है और मुखालफिन के प्रोपोगेंडे मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम लिया को डिवीजन देखेंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ यूथ की तरफ से नए साल की खुशी में दोस्तों के एजाज़ में पीटीआई पब्लिक सेक्रेटरीट में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में मेहमान खुसूसी ज़िले सदर हकीम निसार अहमद ने दोस्तों के हमरा साल 2023 मेंबर साजी मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए हकीम निसार अहमद ने तमाम मुअज़्ज़िज़ शुरका को नए साल की मुबारकबाद दी और कहा कि ज़िला में इंशाअल्लाह 1 लाख नया मेंबर रजिस्टर्ड किया जाएगा, जिसके नतीजे में पीटीआई ज़िला तिला गैंग की नाकाबिले तस्खीर सियासी जमात होगी। इंशाअल्लाह ज़िला भर में वार्ड लेवल तक मेंबर साजी की जाएगी। मतलूबा हदफ मुकम्मल करने पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को तिला गैंग आमद की बाज़ाब्ता दावत दी जाएगी। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। आटे की कीमतों में बेपनाह इजाफा, गरीब आवाम सख्त परेशान। जैकबाबाद आटे की कीमतों में इजाफा, आटा 120 रुपया फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। जिला इंतजामिया जैकबाबाद की जानिब से सस्ता आटा स्टॉल में अपनी नाअहली छुपाने के लिए सिर्फ 200 आटे के बैग लाए गए और सैकड़ों की तादाद में मौजूद आवाम आटा ना मिलने की वजह से मायूस होकर हाली हाथ वापस चले गए। डीपीओ मरी फराज अहमद का मरी शहर का दौरा, गिरजाघरों के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। गिरजाघरों की सिक्योरिटी पर मरी पुलिस के 200 से ज्यादा अफसरान और एहलकार फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। डीपीओ मरी फराज अहमद ने चर्च ड्यूटी के अलावा मरी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा किया। इस मौका पर उनका कहना था कि एसडीपीओ मरी डिवीजनल एसएचओ ड्यूटी पर तैनात नफरी को वक्तन फक्तन चेक और ब्रीफ कर रहे हैं। एलीट मुहाफिज डोल्फिन फोर्स और थानों की स्क्वाड खुसूसी तौर पर गश्त कर रहे हैं। छतों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए हैं। मुकम्मल बॉडी सर्चिंग के बाद ही गिरजाघरों में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। चौधरी आर्ट सोसाइटी कमालिया के ज़ेर तमाम नए साल के आगाज पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में प्रिंसिपल गवर्नमेंट पीएसटी कॉलेज राना जुल्फकार अली खान, राना तारिक वसीम, जनरल सेक्रेटरी कमालिया प्रेस क्लब मोहम्मद हुसैन आबिद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि दुआ है कि नया साल हमारे लिए खुशी और कामयाबियों और वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए तमीर और तरक्की का साल करार पाए। तकरीब में सदर चौधरी आर्ट सोसाइटी चौधरी मोहम्मद अफजल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान और दीगर ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर केक भी काटा गया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इंतखाबी इजलास तला गैंग प्रेस क्लब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर इरशाद हुसैन, इलेक्शन कमेटी अफजल अवान और मेम्बरान कमेटी इम्तियाज इकबाल और शफात रशीद की ज़ेर निगरानी मुनक्किद हुआ। इजलास में साल 2023 के लिए अहदेदारान का इंतखाब किया गया। प्रिंट मीडिया में सरपरस्त आला मियाँ मोहम्मद मलिक, चेयरमैन अफजल अवान, सीनियर वाइस चेयरमैन जाहिद अवान, वाइस चेयरमैन शाहिद सलीम, सदर आमिर नवाज, सीनियर नायब सदर शाह नवाज, नायब सदर राजा मोहम्मद अदील, जनरल सेक्रेटरी काजी अब्दुल कादिर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जुहेब तारिक, सेक्रेटरी फाइनेंस शफात रशीद, ज्वाइंट सेक्रेटरी कैसर अब्बास और सेक्रेटरी इत्तलात इशफाक हुसैन मुंतखब हुए। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरपरस्त आला चौधरी गुलाम रबानी, चेयरमैन इरशाद हुसैन, सीनियर वाइस चेयरमैन इम्तियाज इकबाल, वाइस चेयरमैन अरशद, सदर महबूब हुसैन, सीनियर नायब सदर मोहम्मद इमरान, नायब सदर अब्दुल अजीज, जनरल सेक्रेटरी अकरम नूर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी लियाकत अवान, ज्वाइंट सेक्रेटरी आफ्ताब मलिक, सेक्रेटरी इत्तलात चौधरी फहीम इकबाल और सेक्रेटरी फाइनेंस शफात रशीद को मुंतखब किया गया। कमालिया में अल्लाह तवक्कल फ्री दस्तरखान के 4 साल मुकम्मल और 5वां साल शुरू होने के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के आगाज में नात शरीफ और खुसूसी दुआ के बाद केक काटा गया। तकरीब में साबिक सिटी नाज़िम राइस ज़ुबैरुल्लाह खान, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद हुसैन आबिद, डॉक्टर इमरान शाहिद, डॉक्टर सैफुल्लाह, राना इफ्तिखार और दीगर के अलावा शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुअज़्ज़िज़ीन ने दस्तरखान के इंचार्ज और बानी GM गोहर को 4 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की। मुकद्दम वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड पाकिस्तान का महाना इजलास मरी में मुनक्किद हुआ। इजलास में मुकद्दम के मिशन और बरादरी की फलाह बहबूद का काम जारी रखने का अज़्म किया गया। तफसीलात देखते हैं फैसल अहमद सत्ती की इस रिपोर्ट में। जी मुकद्दम वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड पाकिस्तान का महाना इजलास मरी आड़ो कस के मकाम पर मुनक्कद हुआ।
اجلاس کی صدارت صدر مقدم ڈاکٹر عاصم محمود ایوان نے کی۔ اس موقع پر مقدم کی قیادت میں نائب صدر مفتی زید اختر، جنرل سیکرٹری ظفر کیانی، سیکرٹری اطلاعات و نشریات عبداللہ مینگرال، شاہد شیام کیانی، عابد دلوی، جمشید قرال، طلعت کیانی بھی موقع پر موجود تھے۔ اجلاس میں مری کے دور دراز علاقوں سے عوام نے شرکت کی۔ اس موقع پر اوورسیز پاکستانی بھی مقدم کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ صدر مقدم ڈاکٹر عاصم ملک کا کہنا تھا کہ مقدم اپنے مشن اور برادری کی فلاح و بہبود کے لیے ترقی کی طرف گامزن ہے اور مقدم اپنی تمام برادریوں کی فلاح کے لیے ماضی کی طرح مزید پروجیکٹس پر کام کرے گی، جس پر اہل علاقہ نے مقدم کی کاوشوں کو سراہا اور مستقبل میں مقدم کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا عزم بھی کیا۔ سرگودا جنرل بس اسٹینڈ کے عہدیداران نے انجمن دکانداروں سے کیا گیا وعدہ عمرہ کی قرآن اندازی کر کے پورا کر دیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں تنویر چودھری کی اس رپورٹ میں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہی اپنے در پہ بلاتا ہے جسے وہ 70 بار رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے محبوب کے گھر کی حاضری دیتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انجمن دکانداران جنرل بس اسٹینڈ کے سرپرست اعلیٰ اورنگزیب بٹ، چودھری محمد طارق، محمد عارف رفیق پلوان، محمد عاشق حسین، عامر شاہ، ہمایوں بٹ سمیت دیگر نے قرآن اندازی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ لوگ بھی اللہ کے گھر کی سعادت حاصل کریں جن کے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اقتدار سنبھالتے ہی وعدہ کیا تھا بذریعہ قرآن اندازی لوگوں کو عمرہ کی سعادت کے لیے بھجوایا جائے گا۔ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اس موقع پر قرآن اندازی کے ذریعے خوش نصیب کو عمرہ کا ٹکٹ بھی دیا گیا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں سمیع اللہ بھائی کو، ان کی قرآن اندازی میں پرچی نکلی ہے اور ہمارا مشن ہے ہر سال انشاءاللہ ایسے 1 جنوری کو قرآن اندازی ہوگی۔ جو لاری اڈا کو مسئلہ مسائل ہے وہ مجھے بتائیں، انشاءاللہ حل کریں گے۔ رب تعالیٰ تو شکر گزار ہاں جو وعدہ کیتا سی رب نے پورا کرایا ہوئے۔ وہ سارے سرپرست آلہ صاحب، سینئر نائب صدر صاحب، صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، عاشق حسین گل ساری اس چیز رب نے کرم کیتا ہوئے جڑا سارا وعدہ پورا ہو گیا۔ اسی بھائی جڑا تاجرہ نے وعدہ کیتا سی اپنے قرآن اندازی کر کے اج انشاءاللہ پورا کرتا ہے۔ ساڈے بھرا سمیع اللہ دا ٹکٹ نکلیا جی، انہوں مبارک ہوئے۔ محمد عارف رفیق پلوان نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ہم ہر سال اپنے دکاندار بھائیوں کو عمرہ کی سعادت کے لیے بھجوائیں۔ خیرپور میں 2 گروپوں میں تصادم، متعدد افراد زخمی، ایک زخمی کی حالت تشویشناک۔ خیرپور کا علاقہ رانی پور قومی شاہراہ کانٹا اسٹیشن کے عملے اور گاڑی ڈرائیورز کے درمیان تصادم ہوا، جس میں دونوں فریقین میں لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی میں گھونسوں، اینٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ دوران تشدد ایک گاڑی ڈرائیور شدید زخمی ہوا، جس کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانگی متاثر، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ جیکب آباد یوسی الہ آباد کے مکینوں کا راشن، ٹینٹ، کمبل اور دیگر سہولیات نہ ملنے پر ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ ڈی سی آفس کے مین گیٹ پر علاقہ مکینوں اعجاز علی، نثار احمد، خان محمد بروہی اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہمیں راشن، ٹینٹ، کمبل اور نہ ہی دیگر سہولیات دی جا رہی ہیں۔ متاثرین نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سردیوں میں یہاں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں، ہمیں راشن، ٹینٹ، کمبل اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں۔ INA نیوز کی پیش کردہ فرسٹ ویب سیریز جنگل کا ٹیزر جاری کرنے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ویب سیریز جنگل کے ڈائریکٹر محبوب عالم، پروڈیوسر بہار الدین، شہریار گرایا، تمام اداکار، ہدایتکار، عالمی شہرت یافتہ اور ویب سیریز کے لیڈ اداکار راشد محمود نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب میں ویب سیریز جنگل کا ٹریلر جاری کیا گیا۔ اس موقع پر سینئر اداکار راشد محمود نے ویب سیریز کی تمام ٹیم کی اداکاری، محنت اور لگن کو خوب سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کامیاب ویب سیریز بنانے پر CEO INA نیوز اور پروڈیوسر بہار الدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ INA نیوز کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر ہیڈ آفس INA نیوز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اعلیٰ عہدیداران، ضلع بھر کی سیاسی و سماجی اور صحافی برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ CEO INA نیوز بہار الدین اور ڈائریکٹر نیوز INA نیوز زہیب رضوی کی جانب سے تقریب میں آنے والے معزز مہمانوں کا پروقار استقبال کیا گیا اور پھولوں کی پتیاں نچاور کی گئیں۔ تقریب میں MP حاجی نواز چوہان، چودھری ارشاد اللہ گرایا، چودھری شہریار گرایا، خواجہ افسر مجید راٹھور، DSP سول لائن غلام محمد، SHO سبزی منڈی ثناء اللہ، چودھری غلام مجتبیٰ چیمہ، محمد یاسر رؤف ایڈوکیٹ، اکرم شہزاد، صدر الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن افتخار گل، جنرل سیکرٹری الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن رانا زاہد، نائب صدر الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن رانا مجاہد، بیورو چیف پبلک نیوز بلال شفیق، بیورو چیف سنو نیوز زبیر اختر بھٹی، نمائندہ سما نیوز عمر مغل، صدر
صدر پرنٹ میڈیا ایسوسی ایشن زاہد محمد راں، جنرل سیکرٹری پرنٹ میڈیا ایسوسی ایشن عاطف چاند بٹ اور دیگر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ معززین نے حق اور سچ کی آواز بلند کرنے پر INN نیوز کی کاوشوں کو خوب سراہا اور CEO INN نیوز بہار الدین کو آزادی صحافت پر کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ تقریب میں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا اور مہمانوں کے لیے لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر INN نیوز کی تمام ٹیم میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ گوجرانوالہ میں جرنلسٹ پاور انٹرنیشنل یونین آف پاکستان کے مرکزی دفتر کا افتتاح کر دیا گیا، جس میں ضلع بھر سے سیاسی و سماجی اور صحافی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ CEO INN نیوز بہار الدین کو جرنلسٹ پاور انٹرنیشنل یونین آف پاکستان کا مرکزی چیئرمین مقرر کر دیا گیا، جس کے بعد یونین کے مرکزی دفتر کا افتتاح ممبر کنٹونمنٹ بورڈ غلام مصطفیٰ چیمہ نے ربن کاٹ کر کیا۔ تقریب میں آنے والے معزز مہمانوں کا CEO بہار الدین کی جانب سے بھرپور استقبال کیا گیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ تقریب میں JPIU کے مرکزی صدر شاہد فاروق ملک، مرکزی جنرل سیکرٹری عبدالقدوس مغل، مرکزی فائنانس سیکرٹری میاں رفیق مہر اور دیگر صحافیوں نے شرکت کی۔ گوجرانوالہ میں 12 سال سے درینہ دشمن دوست بن گئے۔ تھانہ صدر کے علاقے پپلی والا میں 12 سال قبل درینہ دشمنی کی وجہ سے دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جب ایک ہی روز میں خواتین اور بچوں سمیت 14 افراد کو قتل کر کے نعشوں کو جلا دیا گیا۔ CPO گوجرانوالہ اور معززین علاقہ نے آج اس درینہ دشمنی کو ختم کروا کر صلح کروا دی۔ اس وقت ہمارے ساتھ حمزہ یاسین ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی حمزہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی، گوجرانوالہ کے علاقہ پپلی والا میں ارشاد گورایا گروپ اور امجد گورایا گروپ کے درمیان 15 سال سے جاری دیرینہ دشمنی کی آج صلح کروا دی گئی ہے، جبکہ اس دیرینہ دشمنی میں اب تک 18 افراد جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور 12 سال قبل ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا جس میں 14 افراد کو قتل کر کے نعشوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ یہ گوجرانوالہ میں ایک بڑی دشمنی سمجھی جاتی تھی۔ CPO عمر سلامت چیمہ نے اور علاقہ معززین کی کوششوں نے اس دیرینہ دشمنی کا معاملہ حل کروایا اور صلح میں تبدیل کروا دیا۔ CPO گوجرانوالہ عمر سلامت ارشاد گورایا کے ڈیرے پر پہنچے اور وہاں دونوں فریقین کو اکٹھا کیا اور دونوں کے درمیان جو ہے دشمنی کو ختم کروا کر صلح کروا دی۔ جی بہت شکریہ حمزہ یاسین، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے INN نیوز۔